السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر میں بھی لاک ڈاؤن کی شکل صورت بنائی گئی ہے، اور ایسے خطرناک اور سنگین حالات میں جب کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور اور بند ہیں، اس صفت کا مظاہرہ اور نظارہ جو قرآن کریم میں مسلمانوں کے تعلق سے بتلایا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور وہ کھانا کھلانے والے اور لوگوں کا درد رکھنے والے اور انسانیت کی بھوک اور پیاس کو مٹانے والے جو اہل ایمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے، اس کا نظارہ آج ہمارے شہر میں بہت اہمیت کے ساتھ دیکھنے کو ملا ہے۔ کیا سخی احباب، کیا ذی حیثیت لوگ اور کیا رفاہی اور فلاحی تنظیموں نے بڑھ چڑھ کر خدمت کے کاموں کو انجام دیا ہے۔ ہم انہیں دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، اور تمام انسانیت پر آئے گی یہ وبا اور یہ مصیبت اور یہ بیماری کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک گزارش اور ایک اپیل اور ایک رائے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری رائے سے آپ اتفاق رکھتے ہیں اور میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور پسند آتی ہے، تو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج تک ہماری تنظیموں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آگے پتہ نہیں کتنا دن اور کتنا وقت لگ سکتا ہے، اس کے لیے ایک ترکیب ہمارے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، کیونکہ آج ہماری مسجدیں بند ہیں اور ہم کو اس کی پابندی کرنا چاہیے اور اپنے گھروں میں ہی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کے ہوں چاہے ہندو کے ہوں، اس مسجد کے اطراف کے گھروں کی فہرست تیار کی جائے، اور ہر مسجد والا اپنے اس محلے کے لیے ایک ہیلپ لائن، ایک فون نمبر جاری کر دے، اور تمام محلے والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس مسجد کے اطراف رہنے والے احباب اس فون نمبر پر رابطہ قائم کرے۔ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اگر اس کو فاقے کی نوبت آ رہی ہو، اگر کوئی بیماری ہو، تو اس محلے کے مسجد کا جو فون نمبر رہے گا اس پر وہ لوگ فون کریں، اور فون کرنے کے بعد مسجد کی وہ ذمہ دار کمیٹی جس نے اپنا نمبر مسجد وار جماعت یا مسجد کی کمیٹی یا امام صاحب کے مشورے سے محلے میں دیا ہے، وہ فون آنے کے بعد اس مستحق کی تحقیق کر لے، اور اگر ان کو اسی محلے کے جو ذی استعداد احباب ہے ان کے سامنے اس بات کو رکھے کہ ہمارے محلے میں 4 گھر 5 گھر ایسے متاثر ہے، ان کی مدد کرنا چاہیے، اور ان سے ہی وہ معاملہ حل کر کے ان تک تعاون پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر ہر محلے کی مسجد کے ذریعے سے یہ انتظام اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ہمارے شہر کے اندر پریشان نہیں رہے گا۔ رہی بات وہ بستیاں جو سلم ہیں، جہاں پر غریب اور فاقہ مطلب روز مرہ کمانے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان لوگوں پر لوگوں کا تعاون تو جا رہا ہے، لیکن یہ جو خوشحال محلے ہے، ایسے خوشحال محلے کے اندر کچھ گھر ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، کوئی ان کو مانگنے والا نہ سمجھ کر ان تک تعاون نہیں پہنچاتا ہے۔ تو اگر مسجد کا فون نمبر ان تمام کے پاس رہے گا، وہ اپنی ضرورتیں اس مسجد کے ذمہ دار کو بتائیں گے، اور مسجد کے ذمہ دار کو تحقیق کرنے میں بھی آسانی رہے گی، اور محلے میں وہ کام آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ یہ میری رائے ہے، اگر آپ اس سے متفق ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے شہر میں جو غیرت مند اور مستحق احباب ہے وہ پریشانی سے نکل جائیں گے، اور ہم بھی ایک ان کی بد دعا سے اور ان کے بھوکا رہنے کی وجہ سے جو ہم پر آفت آنے والی ہے، ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔